ہوگا ہے ایک دنیا میں ایک فتنہ کھڑا کیا گیا ہے، قرآن مجید سے وہ تمام آیتیں نکال دی جائیں جس میں قتال کا تذکرہ ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ صہیونیت کی ایک تاریخ ہے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ صہیونیت کی خدمت کر رہے ہیں، صہیونیت کے بندے بے دام ہیں۔ یہ بیچارے نہ ایسے لوگ نہ قبرستان کے رہتے ہیں نہ شمشان گھاٹ کے، نہ ادھر کے رہ جاتے ہیں نہ ادھر کے، بس ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ ہے جہنم۔ کتنا مظلوم ہے جہنم جس میں ایسے لوگ جائیں گے، کیسے برداشت کرے گا؟ ایک فتنہ ہے۔ قرآن مجید سے جہاد کی آیتیں نکال دیجئے، قرآن مجید سے قتال کی آیتیں نکال دیجئے، قرآن مجید سے 26 آیتیں نکال دیجئے۔ دیکھیے، میں آپ حضرات بہرحال واقف ہیں، میں کبھی ممبر سے لطیفہ گوئی نہیں کرتا، حالانکہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خطابت کا حسن یہ ہے کہ اس میں ظرافت بھی شامل ہو۔ سنجیدہ موضوع لے کے آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے گفتگو کرتے رہیں تو ذہنوں پہ بوجھ ہوتا ہے، تو لوگ بیچ بیچ میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ لوگ ہنس پڑیں تاکہ ذہن تر و تازہ ہو جائے اور پھر آپ کی باتیں قبول کریں۔ بہرحال بہت بہت معافی کے ساتھ میں یہ لطیفہ سنا رہا ہوں آج مجبوراً، آج طبیعت میں اب آ گئی ایک کیفیت، تو کیا کروں۔ مجھے ایک صاحب نے عبرت کے لیے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ کوئی مسافر جا رہا تھا اور ایک کنواں تھا، اور کنویں کی جگت پر ایک شخص بیٹھا ہوا بس رٹ لگائے ہوئے تھا 26 26 26 26۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بے سمجھے مقابلے پہ بھی نہ آئیے گا، بے سمجھے جواب دینا، بے سمجھے مناظرہ کرنا، بے سمجھے مباہلہ کرنا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب نہ دینا ہی مکمل جواب ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جواب دے دیجئے تو اہمیت ہو جاتی ہے ان کی۔ تو جناب والا وہ 26 26 کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ وہ بیچارے نادان جو واقف نہیں تھے کیفیت سے، وہ گزرے وہاں سے، انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، تم بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں 26 26 26 کہہ رہے ہو۔ کہا کہ اس نے ان کی طرف دیکھا، وہ تھا مجنون، اس نے انہیں دیکھا اور پکڑ کے اسے کنویں میں ڈال کے کہا 27 27 27۔ اب 27 کی رٹ لگ گئی۔ یہ ادھورا، یہ لطیفہ تو یہاں ختم ہو گیا، لیکن اس 27 اور 26 بکنے والے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کوئی آ کے اسے بھی کنویں میں ڈال کے 28 بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کی گنتی تو 26 تک ختم ہو گئی تھی، لیکن کوئی 28 اور 30 تک بھی گنتی پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 26 کی رٹ لگی ہوئی ہے، 26 آیتیں قرآن سے نکال دی جائیں۔ یہ یہاں کی آواز نہیں ہے، لوکل آواز نہیں ہے، یہ ایکو ہے، یہ سزائے بازگشت ہے، یہ کہیں اور سے چل رہی۔ کئی ملکوں میں زور دیا گیا قرآن کی یہ آیتیں نصاب سے نکال دیجئے، بچوں کو نہ پڑھائیے، نیا قرآن بنا دیجئے۔ قرآن کا محافظ تو خدا ہے، پوری دنیا مل کے چاہے کہ نیا قرآن تخلیق کر لے، اپنی عمریں ضائع کریں گے لوگ، اپنی محنتیں ضائع کریں گے، قرآن اپنی جگہ پوری تابانی کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہ سورج، یہ چراغ، یہ بجھ جائے گا، مگر قرآن مجید کا ہمیشہ ہمیشہ چراغ روشن رہے گا۔ تو اب میں بس ایک جملے میں جواب عرض کر دوں، ورنہ ایک ایک آیت پر بیٹھ کر گفتگو تو 10 دن کی تقریر تو کافی نہیں ہے، اور میں نے چاہا تھا کہ اس 10 دنوں میں 9 دنوں میں کلیات مطالب عرض کر دیں، جزیات پہ ہمارے علماء اعلام بہت تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ قرآن کتاب حکمت بھی ہے، قرآن کتاب حیات بھی ہے، قرآن کتاب قانون بھی ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیے، قانون کا مجموعہ، دستور اور قانون دونوں، جہاں ایک طرف عوام الناس کے لیے، عام انسانوں کے لیے، شہریوں کے لیے
رحمت و رافت کے قانون ہوتے ہیں، امن اور سکون کے قانون ہوتے ہیں، عوام کی سہولتیں پیش نظر ہوتی ہیں قانون میں، وہیں مجرموں کے لیے سخت قانون بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہیں ملک کے غداروں کے لیے اور بھی سخت قانون ہوتے ہیں یا نہیں؟ اب کوئی کھڑا ہو جائے سپریم کورٹ میں جا کے ریٹ داخل کرے کہ دستور ہند سے اور قانون ہند سے یہ جو کچھ قانون کا مجموعہ ہے، اس میں سے یہ جو غداروں کے خلاف قوانین سخت سے سخت ہیں نا، کہ انہیں پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، انہیں گولی بھی ماری جا سکتی ہے، انہیں قید میں بھی رکھا جا سکتا ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، انہیں اس طرح ٹریٹ کرو کہ ان کو ذلت کا احساس ہو، رسوائی کا احساس ہو، یہ سب قانون ختم کر دیجئے، چونکہ اخلاقیات کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ ممکن ہے سپریم کورٹ یہ اپیل تسلیم کر لے گا؟ کہے گا عام انسانوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن جو مجرم ہے اسے جرم کی سزا دی جائے گی، قانون کا تقاضا ہے۔ جو غدار ہے اس پر غداری کے الزام کے عائد ہو جانے کے بعد یا ثابت ہو جانے کے بعد اسے وہ سزا دی جائے گی کہ وہ اپنی ذلت محسوس کرے۔ توجہ ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ کامل و شامل پورے ایک لیگل سسٹم کا حصہ ہے کہ جہاں عام، بے خطا، بے قصور، مہذب، پرامن عوام کے لیے اچھے قوانین ہوں، وہیں مجرموں کے لیے اور غداروں کے لیے سخت سے سخت قانون ہوں۔ قرآن مجید بھی چونکہ کتاب رحمت ہے، کتاب حکمت ہے، کتاب نور ہے، لیکن کتاب قانون بھی ہے، اس لیے اس میں رحمت کے تقاضے بھی ہیں اور مجرموں اور غداروں کے لیے سخت سے سخت سزائیں بھی ہیں۔ سزائیں رہیں گی، ایک حرف قرآن کا حذف نہیں کیا جا سکتا، ایک لائن قرآن مجید کی ڈیلیٹ نہیں کی جا سکتی، کم نہیں کیا جا سکتا، سب زندگی کا تقاضا ہے۔ سخت سے سخت سزائیں جو مجرموں کے لیے ہیں، دراصل وہ راحت کا سر و سامان ہے پرامن لوگوں کے لیے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، قاتلوں کے لیے، پیشہ ور قاتلوں کے لیے، فساد برپا کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت قانون جتنا آئے گا عام انسان کو راحت ملے گی۔ غور فرمایا آپ نے؟ اسی لیے قرآن مجید میں قصاص کے لیے بھی جو آیت آئی اس میں کیا لہجہ ہے؟ اس میں لہجہ یہی ہے کہ یہ قصاص تمہارے لیے حیات ہے، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور فرمانے آپ اب ایک یہ جو فہرست انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اس میں سورہ مبارکہ بقرہ ہی سے شروع کر دیں اگر گفتگو، تو ایک آیت صرف اگر سمجھ لیجئے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہاں ٹھہر کے ایک جملہ کہوں موضوع سے متعلق، اعجاز قرآن، اعجاز قرآن، ایک اعجاز قرآن، ایک شان اعجاز یہ بھی ہے، خدا کی قسم ایک شان اعجازی، یہ پورا قرآن کلام الہی ہے، لیکن اس کی کسی ایک آیت کو بھی صدق دل سے قبول کرو گے تو پورا قرآن روشن ہو جائے گا، خدا کی قسم یہ شان اعجاز ہے، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ ایک آیت بھی، کہیں سے کوئی آیت، ایک آیت بھی اللہ کی آیت سمجھ کر دل سے قبول کرو گے پورا قرآن روشن ہو جائے گا۔ دل سے قبول کرنا شرط ہے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سچائی اور صداقت کے ساتھ، پورے جذبے اور پورے وجود کے ساتھ۔ کہیں سے کوئی ایک آیت، اب یہ ایک آیت تسلیم کر عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہ سورہ بقرہ کی 190 شمار میں آتی ہے یہ آیت، اور اس کے بعد ہے 191 جو اس فہرست میں شامل ہے۔ یہ قتال کا حکم ہے، خدا کی قسم یہ اس باب کی جامع ترین آیت سمجھیے اسے آپ۔ اور کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو بہت مربوط رہے ذہن میں۔ کل میں نے کیا عرض کیا تھا؟ قرآن مجید نے زندگی
اور دو جہان کے، عالمین کے، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل، ایک ایک مسئلہ، جزئی فرعی ایک ایک مسئلہ حل کیا ہے اساس توحید پر، حل کیا ہے محور توحید پر، حل کیا ہے توحید کی روشنی میں۔ یہ تو عام عقل کہتی ہے کوئی آپ پر قاتلانہ حملہ کرے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اسے بھی قتل کر سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ دنیا کے ہر ملک کے ہر قانون میں ہے۔ وہی اسلحہ لے کر آپ پر حملہ آور ہو گیا اور آپ نے اپنے کو بچانے کے لیے اسے مار دیا، تو یہاں اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اور پھر آپ نے اس کو اپنے کو بچاتے ہوئے مار ڈالا، آپ کو سزا ہوگی؟ دنیا کی کوئی عدالت آپ کو سزا نہیں دے سکتی، کیونکہ البادی اظلم، ابتدا کس نے کی تھی؟ اس نے۔ حملہ کس نے کیا تھا؟ اس نے۔ قرآن مجید اگر یہ کہتا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، تب بھی بات عقل و منطق اور فطرت کے مطابق ہوتی، کسی اعتراض کی گنجائش نہ تھی، مگر قرآن نے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ جو تم سے قتال کر رہے ہیں، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان سے تم قتل کرو بخاطر خدا، یعنی تمہارا نفس شامل نہ ہو، تمہارا نفس شامل نہ ہو، تم اپنے ذاتی کینے اور بغض یا اپنے ذاتی غم و غصے کے تحت اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو قتل کرو گے، یہ معاملہ تم تک رہ جائے گا۔ اگر تم اپنے نفس کو بیچ سے ہٹا دو، قانون الہی کو مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ نے کہا ہے کہ وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے تو اب تم اسے مار سکتے ہو، تو اب یہ تمہارا عمل ثواب کا مستحق ہو جائے گا اور تمہارا یہ عمل عبادت بن جائے گا، اس لیے کہ فی سبیل اللہ ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور وہ علی کا عمل۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ واضح ہے، روشن ہے مضمون۔ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، نہیں، یہ نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ اور پھر بات یہی نہیں ختم ہوئی، پہلے تو خدا نے اپنی ذات کو درمیان میں ڈال دیا، اس کے بعد کہا وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو زیادتی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک بڑا سا کلیہ بیان کر دیا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کبھی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر اس ایک آیت کا یہ مضمون روشن ہو جائے تو یہ 26 آیتوں میں سے نہ جانے کتنی آیتوں کا مضمون خود بخود حل ہو جائے گا۔ یہ مختصر جواب ہے جو ایک مجلس میں نے عرض کر دیا، اور یہ میرا وعدہ رہا کہ انشاءاللہ مجالس سے ہٹ کر مستقل طور پر ان آیات پر دروس عاشور کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد